فلسفہ امامت ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دلائی ہے اسے ولایت ہے۔ ولایت یا ولایت دونوں لفظ ہیں۔ ولایت کے معنی محبت اور ولایت کے معنی حکومت۔ چاہتے یہ ہیں کہ جس سے محبت ہو اسے حاکم مانو، اور جس کو حاکم مان رہے ہو اس سے محبت کرو۔ اس لیے کہ حاکم اگر محبوب نہ ہو تو ان لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا جو حاکم ہوتے ہیں اور محبوب نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور اس کا میں ضرور نام لوں گا کہ جو حاکم نہیں ہوتا مگر محبوب ہوتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ دنیا نے حاکم نہیں مانا مگر اس نے اپنی قربانی سے خود کو محبوب بنا دیا۔ تو دنیا کا نہ ماننا کب سے بیان ہوا؟ دنیا کا نہ ماننا حتی ماننا کب سے بیان ہوا؟ ساری دنیا ایک بات کرے اور اللہ ایک بات کرے، ہمیں ماننا اس کا ہے کہ جو اللہ کا فرمان ہے، یعنی اللہ کی ماننا۔ ساری دنیا کہتی رہے کہ دیندار نقصان میں ہے، انہوں نے بھی اگر جعلی کام کیے ہوتے، انہوں نے بھی اگر فراڈ کیا ہوتا، انہوں نے بھی اگر ہر جگہ سائن کر دیے ہوتے، انہوں نے بھی اگر کیا میں بولوں کہ کیا کر دیا ہوگا، اگر انہوں نے یہ سارے کام، ان کا بھی ان کے پاس بھی پیسہ ہوتا، ان کا بھی بنگلہ کہیں اور ہوتا، ان کے پاس بھی روزانہ یعنی ایک نئے منظر ہوتا، اور ان کے یہاں بھی ہر سال ایک نئی گاڑی ہوتی، کیونکہ دیندار ہے اس لیے نقصان میں۔ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جو تقویٰ پرہیزگاری والے لوگ ہوتے ہیں، وہ نقصان میں ہوتے ہیں۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ دیندار لوگ نقصان میں ہیں، اور اللہ سورہ والعصر میں کہتا ہے کہ دیندار لوگ فائدے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ دینداروں کی تو نشانی ہے، یہ دینداروں کی نشانی ہے۔ یہ دیندار کبھی نقصان میں نہیں ہے۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے مگر اللہ کہہ رہا ہے دیندار فائدے۔ میں بہت دیر لگا سکتا ہوں اس مضمون پر، میرا پسندیدہ مضمون ہے، جو نتیجہ دے رہا ہوں وہ نتیجہ پسند ہے۔ ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ نے ابو طالب کے لیے کیا کہا۔ سورہ بقرہ کے انفال میں والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کہہ رہا ہے وہی واقعی مومن ہے۔ بلکہ آیت یہاں رکی نہیں، آیت کہتی ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق ہے۔ یعنی مجھے اگر ایک جملہ کہنے دیجئے کہ ساری دنیا جس کے صدقے میں کھاتی ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ پڑھیں محمد وآلہ۔ حاکم ولایت کے بارے محبت اور ولایت کے بارے حاکمیت اور حاکم، ولایت حاکمیت۔ ہم اس علی سے محبت کرتے ہیں جسے اللہ نے حاکم بنایا۔ ہم ان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں جنہیں اللہ نے حاکم بنایا۔
لہٰذا اس آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے فلسفہ امامت مضمون آپ کے ذہن میں ہے آج کی مجلس کا میرے بڑی تعداد میں عزیز کارکردوں میں شہادت امام محمد تقی علیہ السلام میں نے مانا کہ میرے سنی بھائی تھوڑے سے دوسرے انداز سے سلوات پڑھتے ہیں مگر شیعہ تو ایک انداز سے پڑھتے ہیں مجھے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ اکثریت سنی بھائی ہوتی ہے مجھے پتا ہے سنی بھائی میرے آئے میں یہ امام بارگاہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے بہت خوبصورت ماشاء اللہ پچھلے سال سے تھوڑا سا کام مجھے اور بہتر نظر آ رہا ہے جیسے یہ بہت سے دوبارہ کام ہوا ہے پچھلے سال نہیں مزید کام رہتا ہے وہ آج کی مجلس میں آنے والے مخیرین توجہ فرمائیں گے بولیے نا بغیر آپ کے کہے میں آپ کو کورس نہیں کرنا ہوگا انشاءاللہ یہ جو کام رہ گیا ہے جو کلر کا کام جو آپ فنیشنگ کر رہا ہوں ان محرابوں میں بھی انشاءاللہ ٹائل لگیں گے جی پورے ونرس کے اوپر بھی انشاءاللہ پتہ نہیں کیا منصوبہ ہے لیکن میں بھی خیال دے رہا ہوں انشاءاللہ سب مل کر مخیرین کو توجہ دلائیے بلند صلوات تھوڑی سی آگے جائیں ایک جملہ میں نے کہیں کہا بھی ہے اگر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تکرار محسوس ہو تو ہم جسے امام مانتے ہیں وہی خلیفہ ہے اور جسے ہم خلیفہ مانتے ہیں وہی امام ہمارے ہاں امام اور خلیفہ دو نہیں ہوتے یہ خلیفہ تو خدا حضرت اور امام مولا علی محمد والے محمد صلی اللہ خلیفۃ اللہ ہے وہی امام ہے ہمارے نزدیک امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں یہ تقسیم کے امامت شؤون دینیہ ہے اور خلافت شؤون سیاسیہ ہے لہذا جو خلیفہ ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ امام بھی ہو اور جو امام ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بھی ہو یہ ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا یعنی اس ممبر کی آواز نہیں ہے اس مجلس کی یہ پکار نہیں ہے وہ جو خلیفہ ہے وہی امام ہے وہی امام ہے وہی خلیفہ ہے جی مولا علی علیہ السلام امام ہے اور مولا علی علیہ السلام ہی خلیفہ ہے جی اگر تھوڑا سا اور روشن کروں ان بچوں جوانوں کے لیے کہ جو ہمارے امام ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں وہی ہمارے امام یعنی وہ امام تو ہمارے ہیں نا اللہ اور اللہ کے رسول کے تو امام ہیں اور وہ خلیفہ ہمارے نہیں ہیں وہ خلیفہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں یعنی اگر میں اور لفظوں کو بہتر کروں کہ وہاں سے علی کو دیکھیں تو خلیفہ اور یہاں سے علی کو دیکھیں تو امام صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہلے انتظام ہونا چاہیے تھا آپ تو کسی بزرگ کو ہلانا پوری مسجد کو ہلا دیں ایک صلوات اور بلند صلوات محمد
کلپ مت کاٹ دینا بھائی. مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت. آپ کی خاموشی آپ ہے, آپ کی خاموشی آپ کا ہے. اگر اٹھ کے مت جائیے گا آدھے میں سے کلپ بھی مت بنانا. مولا علی فرما رہے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا, مولانا جو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس میں اللہ کی لعنت. میں نے پھر کہا کہ مت کرنا خدا کے واسطے, کیونکہ بات میں نہیں موبائل چلے تو کوئی یہاں سے ہاتھ مت کر دینا. میں دیکھو مولانا سننی ہو گئے سلوات پڑے گا. مولانا فرما رہے جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس میں اللہ کی لعنت. میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا ایک علی کی بات دوسرا علی ہی سمجھائے گا. سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ کے جد علی بن ابی طالب نے فرمایا, میرے مولا سجاد نے فرمایا لا ریب بے شک میرے جد نے صحیح فرمایا. چاہنے والوں نے پوچھا مولا کیسے صحیح فرمایا, کیا مطلب ہے حضرت کا یہ فرمانے کا؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن میں آیات نہیں پڑھی, اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. جب حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا تو سب سے پہلی مرتبہ اللہ نے حضرت آدم کو کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. پھر اللہ نے جب حضرت موسیٰ سے کہا کہ میری جانب سے کہہ دیجئے اور کہہ دیجئے ہارون کو وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ, اے ہارون میری قوم میں میری جگہ بیٹھو, میرے خلیفہ بن کے رہو. قرآن مجید کی زبان میں اللہ کا دوسرا خلیفہ حضرت ہارون ہے, اور قرآن کی زبان میں اللہ کی طرف سے اللہ کا بنایا ہوا تیسرا خلیفہ حضرت داؤد ہے. جب اللہ نے اعلان کیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد میں نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. اور چوتھا خلیفہ میرے جد علی ہے جنہیں غدیر میں میرے جد نے کہا من کنت میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ بات تھی خلافت کی. چوتھا خلیفہ میرے جد علی کو اللہ نے بنایا. میں اپنے سارے بھائیوں کے احساسات کا خیال بھی رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے عقیدے کی ترجمانی بھی. تو ایک جملہ میں یہاں کہہ کر اپنا دوسرا مرحلہ اپنی گفتگو کا شروع کرنے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھ لیا زمین خلافت کتنی اونچی ہے. یہ ہے زمین خلافت, یہ ہے زمین خلافت. بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے. میرا پیر ایسا, میرا پیر ایسا. پیر کہتا ہے یہ بتا رہا ہے, مجھے تو خود نہیں پتا. میرا مرید بتا رہا ہے کہ جس کا جو مقام ہے وہی مقام ہے نا. آپ میرے کہنے سے تو بڑھ نہیں جائے گا اور میرے نہ ماننے سے گھٹے گا بھی. ایسے ہی ہے نہیں. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھ لیا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوگی اور علی کی زوجہ فاطمہ ہوگی, فاطمہ علی کی زوجہ ہوگی, جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوگی اور فاطمہ علی کی زوجہ ہوگی, جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ نے اس خاتون کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا اور جناب زہرا کی طرف دیکھ کے فرمایا یا فاطمہ لیتنی کنت شعرۃ راسک, کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. صلوات پڑھ لے بیوی کے ساتھ.
یہ تو بہت واضح ہے. میرے سنی بھائی کا ایک بڑا حسین جملہ ہے, ایک عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے کہ در والے اور ہیں گھر والے. بس اب تو رسول ہے, نبی کا ٹکڑا ہے. سببی رشتے اور ہوتے ہیں اور نسبی رشتے اور ہوتے ہیں. تو جو حاکم ہے, جو خلیفہ ہے, کوئی امام ہے, کوئی امام ہے, کوئی خلیفہ ہے. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ مصیبتیں, پریشانیاں, الجھنیں کاٹنا یہ ہماری تقدیر ہے. مصیبتوں کو اٹھانا یہ ہماری تقدیر ہے. اور تقدیر کیوں ہے ایسی؟ اس لیے کہ ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم معیار کی بات کر رہے ہیں. یہ بات عطیہ کر رہا ہوں اپنے عزیزوں کو کہ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے, میرٹ پہ تقرری, میرٹ پہ داخلے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹ, میرٹ پہ ٹرانسفر. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ کروانا. سب کا مقام اپنی جگہ ہے, سب کی بزرگی اپنی جگہ ہے, مگر جو مقام اہل بیت کا ہے, جو مقام مولا علی کا ہے, تو سب پہ روشن بھی ہونا چاہیے, اور روشن ہوتا بھی جا رہا ہے. جو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے, اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے, جو کھلنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ مسائل روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں. پیار سے, محبت سے اپنی بات کرنا, سلیقے سے اور ڈھنگ سے اپنی بات پہنچانا, یہ مبلغوں کا کام ہے, یہ بانیان کا کام ہے, یہ علاقے کے ذمہ داروں کا کام ہے. خبردار, میں ان شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں, کسی سے نفرت نہیں کرو. کسی سے جب کہہ رہا ہوں تو کسی سے نفرت نہیں کرو. سنی تو ہماری جان ہے, ہندو سے اور عیسائی سے بھی نفرت نہیں کرو, کسی غیر مسلم سے بھی نفرت نہیں کرو. میں آپ بچوں سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں. جب مولا علی کو ہم مولا کائنات مانتے ہیں, اور مولا ہی گھٹے ہوئے دماغ کا ہوگا, مولا ہی پر نظر ہو, یہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک اذان کے احترام میں کر دوں گا. چلو ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. بلند سلمان اللہم صلی یہ خوش رہن مؤذن کو میری طرف سے سلام کیے گا, بہت اچھی اذان دے رہے تھے. اللہ کرے شیعہ مؤذنوں کے مؤذن بھی خوش رہن ہو جائیں. زیادہ نہیں دونوں کا ناراضگی بھی بول لیں گا. پورے پاکستان میں اگر 10,000 شیعوں کے مسجد ہیں تو 100 مؤذن بھی اچھی اذانیں نہیں کہہ رہے اور سننے کو بھی تیار نہیں ہے. میں 50 سال سے اذان کہہ رہا ہوں, تو مجھے یاد سکھاؤ گے؟ میں عمومی بات کر رہا ہوں, یہاں کی میں نے سنی نہیں ہے, لیکن یہاں کی اچھی ہے. عمومی بات کر رہا ہوں, پورے پاکستان میں 100 اچھے مؤذن نہیں ہیں. حدیث کے ساتھ غلط پڑھ رہے ہیں.
زیارت پڑھنے کا شوق ہے اور زیارت ساری غلط پڑھ رہے ہوئے ہیں. پورے پاکستان میں 100 نہیں ملے مجھے. یہ روزانہ کی عربی جو پڑھی جاتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کا ہم تیار ہیں. ناراضگی اگر نہیں ہے تو بلندر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ اس سے بلند صلوات پڑھیں. خفا تو نہیں ہے؟ مل کر صلوات پڑھیں. جو میں اب تک بات کی تھی، میں نے یہ تمہیدی گفتگو ہے، میں اپنے آیت کے پر غور کر رہا ہوں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. امام بابا ہے مگر بننے کے قابل 12 سے زیادہ ہے. یہی تو مطلب ہے نا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. وہ جن میں سے اللہ نے کچھ کو امام بنایا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. جیسے استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا. جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک سید محمد بلد ہے. جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک حضرت اسماعیل ہے. جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک حضرت علی اکبر ہے. جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ہے. ان ہستیوں میں سے اللہ نے امام بنائے. پھر اللہ نے امام 12 ہی بنائے ہیں. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کا پہلا کام، اصلی کام، عمدہ کام یہ ہے، بلکہ کام ان کا یہ ہے کہ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہماری حکم سے، ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت فراہم کرتے ہیں. اس کا ایک بات کر دیجیے گا. وہ ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت فراہم کرتے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہوگا. دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت فراہم کرتے ہیں. اب اللہ کا امر کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں جو اولی الامر ہے. اللہ چاہتا کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں جو اللہ جنہیں امام بنا رہا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے میں اور آپ نہیں جان سکتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ انہیں بتائے گا کہ جو اللہ کی طرف سے بنائے گا امام ہوں گے. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں. امام کیوں بنایا ہے؟ لما خبرو، سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی شرط، سب سے پہلا معیار کسی کو امام بنانے کا خود اللہ نے بیان فرمایا. لما صبروا، وہ صابر ہوتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. صبر کرنے والوں میں کتنا بڑا مقام ہے مولا عباس کا. یہ باب الحوائج بنے ہی صبر کی وجہ سے. اللہ نے حاجتوں کا دروازہ بنا دیا اس لیے کہ برداشت کر لیں. لیکن حضرت عباس سے زیادہ اگر کوئی صابر ہوگا تو اسے حسین کہیں گے. لہذا اللہ نے انہیں امام بنایا ہے. لما صبر، صبر میں بھی اس سے اونچا کوئی مقام نہیں. صبر کرنے والوں میں میرے عزیزوں سب سے بڑا مقام، یعنی سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں پہلا نام خود سرکار دو جہاں کا، خود سرکار دو جہاں رحمت للعالمین. سرکار کے صبر کو اگر مجھ طالب علم سے کہا جائے کہ مولانا اصلی مضمون سے دور ہو جائیں گے، ایک جملے میں بتائیے گا بس کہ سرکار کا صبر کیسا تھا. تو سرکار کا صبر کیسا تھا میں اسے ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ نبی مکرم جنہوں نے ہر نبی سے زیادہ اذیتوں کا سامنا کیا، وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یا اللہ ان سب کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں. نہیں میری بات نہیں گئی، میں جملوں کو بدل رہا ہوں. سرکار دو جہاں کے صبر کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. سرکار کا کسی کے لیے بد دعا نہ کرنا یہ سرکار کے صبر کی انتہا ہے. اور لفظ کو بہتر کر رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی حد بتائی ہے. ہر نبی نے اپنی حد بتائی ہے کہ اس سے زیادہ میرے اندر برداشت نہیں ہے.
ہمارے نبی نے اپنی حد نہیں بتائی. جب ہمارے نبی نے ہمیں اپنی حد نہیں بتائی تو یہ ملا جو نبی کی حد بتاتا ہے. ہم جیسے ہیں وہ ہم جیسے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. سب سے بڑے صابر, سب سے پہلا, سب سے بڑا, سب سے پہلا صابر وجود ہمارے نبی کا ہے, اور پھر مولا علی کا ہے, پھر مولا حسن کا ہے, پھر مولا حسین کا ہے. صبر کا عنوان, برداشت کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے برداشت کی وجہ سے, اپنے صبر کی وجہ سے اپنے دین کو مضبوط کیا ہے. آج اتنا بڑا مجمع, یہاں جگہ نہیں بیٹھنے کی ہو رہی, میرے بچے جوان کھڑے ہوئے ہیں, کچھ احباب باہر ہیں, اندر آنے میں بھی مشکل ہو سکتی ہو, اندر راستہ نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع اپنے مولا کو خراج عقیدت اور تحسین اور مولا کو سلام اور زیارت کرنے ان کے نام سے کی عقیدت میں یہاں جمع ہوا ہے, وہ صبر حسین کی وجہ سے. مجھے حقیر کی مجالس میں آئے دن 2-4-5 لوگ شیعہ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, اور میرا اپنا انداز ہے, میں کہتا ہوں صاحب میں تو بھرتی کرتا نہیں ہوں, کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں, کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھر مجھے وہ کچھ بتاتے ہیں, تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ پڑھ چکا ہے, سمجھ چکا ہے, اور یہ اس کی مرضی ہے, کسی کو مذہب بدلوا تو نہیں رہے ہوں, اس کی مرضی سے مذہب بدلوا ہے. تو سندھ کے ایک شہر کے اندر ایسے ہی 4 جوان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم کلمہ سب کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے خاندان کو بھی پتہ چل جائے, تاکہ ہمارے قبیلے کو پتہ چل جائے کہ ہم اب آئندہ کیسے نماز پڑھیں گے, کیسے عبادات کریں گے, کیسے زندگی گزاریں گے. تو وہ چاروں سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ اچھا پڑھنے والے, اچھی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی آپ سب کی طرف سے بات کرے کہ آخر شیعہ تم کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے کہا میری وجہ سے مت ہونا بھائی, میرا حال اچھا نہیں ہے, میری وجہ سے ہو گئے, ہماری وجہ سے ہو گئے, تو پھر اتنی ہی جلدی واپس بھی چلے جاؤ. ایک شیعہ مجھ سے کہنا ہے جب فلاں مرزا صاحب اور فلاں علامہ صاحب اور فلاں مفتی صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتی, تم اپنے رویے تھوڑے بہتر کرو. تو یہ تو ایک مشکل ہے نا میرے مجموعی طور پہ. تو میں نے بھائی ہماری وجہ سے شیعہ مت ہونا, تو بس اتنا بتاؤ تم کیوں شیعہ ہو رہے ہو. یقین جانیے اس نے بے صاف پڑھا, دل سے ایک جملہ کہا, سارا مجمع وہ پڑھا. اس نے جملہ کہا میں صبر حسین کی وجہ سے شیعہ ہوں. لما صبروا, لما صبروا, ان کا سب سے بڑا عنوان عظمت یہ ہے کہ یہ صابر ہے, برداشت کرنے. تبر صاحب لاہور میں بہت آئے ہیں, پرانے بزرگوں کو یاد ہوں گے, وہ فرماتے تھے کہ اہل بیت مظلوم ہونا پسند کرتے ہیں, ظلم کو پسند نہیں کرتے. ہم مظلوم ہو کے رہ جائیں گے, مظلوم ہو کے زندگی گزارتے ہیں. لما صبروا. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ان کی دوسری نشانی ہے کہ ہم ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں. ان کا یقین کس درجے کا ہے مجھے اندازہ تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے مولا علی کے یقین کو تو نبی بتائیں گے, اور مولا حسن کے یقین کو مولا حسین بتائیں گے. میں اور آپ تو ان کے یقین کو نہیں بتا سکتے کہ ان کے یقین کی کیا کیفیت ہے. ہم تو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اپنے مولا پر یقین ہے وہ ذرا سنگین ہو جائے تو خود بخود ہم اپنے مولا سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. یہ بچے جوان آج پلہ اپنے ذہن میں دماغ پہ بٹھا کے چلے جائیں کہ اگر مولا سے قریب بھی ہونا ہے نا تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مولا پہ یقین بڑھانا ہے. جو مولا نے کہہ دیا بس کہہ دیا, اگر کوئی کہہ دے نا یہ مولا علی نے فرمایا ہے, اس کے آگے بات ہی نہ ہو. مولا علی نے فرمایا تب اس کے آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ جنگ جمل کے اندر ایک شخص کا بازو کٹ گیا, وہ کٹا ہوا بازو مولا علی کے پاس سے آیا, کہنے لگا یا علی میری مدد کریں. حضرت نے اس کا بازو, اس کا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور ارادہ فرمایا. اس کا ہاتھ ایسے جڑا ہوا نظر آیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا. اپنا سارے ہاتھ لے کر جانے لگا, آدھے رستے سے واپس آ کے کہنے لگا آپ نے پڑھا کیا تھا؟ اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں انسان اپنی حدوں کو نہیں پہچانتا. کہنے لگا آپ نے پڑھا کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا تم اس سے کیا غرض ہے؟ کہا مولا بتائیے آپ نے پڑھا کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا سورہ الحمد پڑھی تھی, سورہ شفا پڑھی تھی. کہنے لگا سورہ الحمد. دوبارہ ہاتھ کر کے دے دیا. حضرت نے فرمایا جب تک تجھے یقین رہا تیرا ہاتھ جڑا رہا. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. اور بلند صلوات پڑھ لیں. اللہ
توجہ کر لی، بات آگے بڑھے. بسم اللہ جی، میں بسم نے ایک جملہ کہا تھا، اسے تھوڑا سا اور بہتر کر رہا ہوں. مولا علی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفاؤں میں چوتھے خلیفہ ہیں، مگر نبی کے بعد بغیر فاصلے کے آنے والے کو علی کہتے ہیں. اس لیے کہ من کن تو مولا آزا علی. تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. میں یہاں ایک منزل پر ایک جملہ ہدیہ ضرور کرنا چاہوں گا. میں جس کا مولا ہوں بس یہ علی اس کا مولا ہے. تو یعنی نبی کے نمائندہ الہی ہونے میں اور علی کے خلیفہ ہونے میں فے کا فاصلہ ہے احادہ، اور یہ فے فوری کے لیے ہے، یعنی فوراً اسے خلیفہ بناؤ. تو جسے فوراً خلیفہ نبی کی جگہ مانا جائے اسے خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور اللہ ہی ان کی خلافت کو ثابت کر رہا ہے. دلوں کی محبت. قرآن مجید میں امامت کے فلسفے سے متعلق اور آیات بھی ہیں. مثلا یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مثلا ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہاں کیا تھا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. دعوت کا مجلسی مجمع تھوڑا سا مکتبی گفتگو پہ توجہ فرمائیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ بھی آیت ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ بھی آیت ہے، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. مگر وہاں کیا تھا؟ یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کے بعد لما صبروا، یہاں کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر نیکیوں کی وحی کی ہے. انہیں کرنا کیا ہے یہ ہم نے ان پر وحی کی ہے. شیعہ بچوں خاص طور پر، اور سنی بچوں بھی آپ سے بھی توجہ چاہتا ہوں، جب سرکار کی رحلت ہونے لگی تو جبرائیل 12 مہر لگی ہوئی، لپٹی ہوئی 12 مہر لگی ہوئی، مہر کہتے سیل کو، 12 سیل مہر لگی ہوئی دستاویزات لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 12 خلیفاؤں اور 12 جانشینوں کے حکم نامے ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں. پہلا مولا علی نے کھولا، اس کے مطابق اپنی امامت کو مکمل کیا. امام حسن کے حوالے 11 کر دیے، امام حسن نے اپنا کھولا اور پھر امام حسین کے حوالے کر دیے. امام حسین کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا مہر شدہ نامہ کھولا، وہ دستاویز کھولے، وہ تحریریں کھولی اور پھر امام سجاد کے حوالے کر دیے. ہر امام اپنے بعد والے امام کو وہ جو پیغامات اللہ کی طرف سے آئے تھے وہ دیتے رہے، اور ہر امام اللہ کے حکم سے اپنی امامت کو چلاتے رہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے جو میں نے آپ کو سنائی. ہر امام اللہ کے حکم کے مطابق امامت کو لے کے چل رہا ہے. اسے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، انہیں پتا ہے کیا کیا کرنا ہے. میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے. جی یہ جو حدوں کا اپنا پتہ نہیں لگا پاتا اور اپنی آپ کو جانتا نہیں ہے کہ میری کیا حد ہے، وہ فساد پھیلاتا ہے. میرے مولا رضا سے اگر کوئی یہ کہے کہ مولا فرمائے ظلم کے خلاف قیام کرنا واجب ہے یا نہیں، حضرت فرمایا ظلم کے خلاف قیام واجب ہے. کہنے لگا آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ تھا اس خیمے کا مگر ذہنیت اس خیمے کی تھی. امام سے کوئی کہے گا کہ آپ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ امام نے فرمایا چاشت کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا. امام نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے. حضرت نے فرمایا پڑھو. کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا. امام نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے. تم بتاؤ گے امام کو کہ امام کو کیا کرنا ہے؟ ان سے بات کر رہا ہوں میں. یہ لوگ بتائیں گے، کوئی اور بتائے گا امام کو کہ امام کو کیا کرنا ہے. امام کو اگر عوام کو بتانا تھا، امام کو اگر امت کو بتانا تھا، بھائی تھکے نہیں بیٹھیے گا، میں ایک جملہ اشارے میں کہوں گا. ہم جس امام کی بات کر رہے ہیں نا انہیں اللہ نے بنایا ہے، اور جنہیں بندوں نے بنایا ہوگا انہیں بندے ہی بتائیں گے. ہم تو اس امام کو مانتے ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے. لہذا بندے کیسے بتا سکتے ہیں؟ بندوں نے تو بنا. خلیفہ ہمارے معاذ اللہ تو نہیں ہے، وہ
اللہ ہی طے کرے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے. میرے مولا علی جا رہے ہیں جنگ صفین پر، معاف کیجیے گا نہروان پر، جنگ نہروان. خوارج سے جو جنگ تھی بچوں آپ کو بتا رہا ہوں، خوارج سے جو جنگ تھی، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے اور پیٹ سے بھی ہے اور لاغر بھی ہے اور ان گھوڑیوں میں سے ہے جو تیز دوڑتی بھی نہیں ہے. حضرت محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کر ایک بہت تازہ موٹا تازہ گھوڑا آگے بڑھایا، اس کی لگام، اور کہا بابا اس پہ بیٹھ کے جائیں. حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہلے بابا جنگ گھمسان کی ہے، شاید جلدی واپس آنا ہو اور تیز دوڑنا ہو. مڑ کر دیکھا اور فرمایا تم اپنے بابا کو جانتے نہیں ہو، میدان میں چاہتا ہی نہیں دوڑنے کو، میدان میں دوڑنے کو جاتے ہی نہیں ہوں. حضرت اسی سواری پر بیٹھ گئے جو لاغر بھی تھی، پیٹ سے بھی تھی اور تیز دوڑنے والی نہیں تھی. ویسے ہی مزاج میں اس کے تیز دوڑنا نہیں تھا. تو حضرت بیٹھ چکے تھے، ایک شخص نے دور سے آواز لگا کر کہا یا علی آپ کا ستارہ گردش میں ہے. آپ میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے جو دوستوں سے بات نکلواتا ہوں، جو نجومیوں سے بات نکلواتا ہوں. اہل بیت والوں کو کیا تعلق؟ جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس مسلح ہو، جن کے پاس ایسا خانہ اور زری ہو، وہ کہیں اور جا کے اپنی فاتح نکلوائیں. کہنے لگا مولا آپ کا ستارہ گردش میں نہ جائیے، جنگ آپ جیت نہیں پائیں گے. حضرت بیٹھ چکے تھے، گھوڑی سے اتر آئے. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا کام ہے ستارہ شناسی، میں ستاروں کو جانتا ہوں. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹوں پر فنا کیفیت آتی ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں. ایک مرتبہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ بھی کوئی ستارہ ہے. حضرت نے فرمایا چل کوئی بات نہیں، یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے اور فلاں سمت جاتا ہے تو بلندیوں پر فلاں کیفیت آتی ہے. سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے اس روایت کو لکھا ہے. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کی بات کر رہا تھا، بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا چل تجھے یہ بھی نہیں پتا، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تجھے تو زمین کا نہیں پتا. پھر اپنی گھوڑی کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ تو خاموش نظر آیا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے. سن میں تجھے بتاتا ہوں، میں نے جتنی جنگ لڑی ہے اس سے اچھی جنگ لڑوں گا ہی نہیں. میں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں مگر سب سے اچھی جنگ میری یہ ہوگی. اور میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. شہید ہوئے 2000 لوگوں میں سے صرف 9 شہید ہوئے. فرما دیا تھا مجھے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. یعنی میں ان کے ہزاروں ماروں گا. اور پھر لکھا ہے کہ 2 افریقہ بھاگ کر گئے جو بچے. جو علی مولا کا مفتی جعفر حسین نے اس خطبے کی شرح میں لکھا ہے کہ 2 افریقہ بھاگے، 2 یمن بھاگے، 2 کہیں بھاگے. مجھے لگتا ہے 2 افغانستان بھی آئے. علی مولا کی تلوار سے بچے. ایسی کامیاب ہے. یہ وہ کون ہے؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات. انہیں پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. میں اپنی بات پر ہوں اور اپنے مضمون پر ہوں. 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے تھے مولا علی کے پاس، اور آپس میں یہ سازش کر کے آئے تھے کہ یہ سارے وہ مشکل سوال ہیں جن میں سے کسی ایک پر اگر آ کر علی نے کہہ دیا نا مجھے نہیں پتا، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو کہتے ہیں ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے. 6 سوال کے بعد بھول گئے 7واں کیا ہے. حضرت نے فرمایا میں تمہیں سوال بھی بتاؤں گا، تمہارے جواب بھی بتاؤں گا.
مثالیں ہیں, بڑے حسین مرحلے ہیں, بڑی حسین منظر ہے. اس ایک جملے کے اوپر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور نماز قائم کرنے کی ذمہ داری ہم نے انہیں دی ہے. نماز قائم کرنے والے یہ لوگ ہیں, نماز قائم کرنے والے لوگ یہ ہیں. جیسے قرآن کے لیے حدیث ہے نا کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ, کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے, اور کتنے ہی نماز پڑھنے والے ہیں جن پہ مصلی لعنت کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی نماز ہے, جن کے دل کا حاکم علی ہو, جن کے دماغ کا حاکم اہل بیت کا وجود ہو. نماز قائم ایسی کر کے گئے ہیں کہ آج ہر جگہ اذان اور ہر جگہ مصلی ہیں, اور حکم اللہ کا یہ ہے کہ نماز قائم کرو. نماز پڑھنا مقدمہ ہے, منزل نہیں ہے. نماز پڑھنا مقدمہ ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. وضو کر کے چلے گئے گھر کے نماز پڑھ کے آ گئے. ایسے ہی نماز قائم کرنے کی جگہ نماز پڑھ کے چلے گئے, قائم نہیں کی. تو بغیر نماز پڑھے وضو کا کیا فائدہ؟ ایسے بغیر قائم کیے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نماز رکوع اور قیام کو کھڑا کرنا اور قیام میں اور رکوع میں جھکنا یہ نہیں ہے. قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز ظہر تک یہ جو 7-8 گھنٹے کا دورانیہ ہے, یہ جو 5-8 گھنٹے کا دورانیہ ہے, اس دورانیے میں وہ جو نماز 2 رکعت کی نماز نے سکھایا تھا نا کہ کسی غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوگی, وہ جو نماز 2 رکعت نے سکھایا تھا نا نجس نہیں رہنا. صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ. دوسری نماز تک نماز کو قائم رکھنا ہے, یہ قیام نماز ہے. اقام الصلاۃ وایتاء الزکات, اور خبردار کوئی معاشرے میں فقیر نہ رہنے پائے. یہ اس گھرانے کی ذمہ داری ہے. لہٰذا ان کے دروازے پر جب کوئی مانگنے آتا ہے نا, یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا, تو آتا مسکین ہے, آتا یتیم ہے, آتا اسیر ہے, مگر روٹیاں 5 ملتی ہیں. یہ دینے والا کام. معاشرے سے فقر زدائی ان کا کام ہے, معاشرے سے فقر کو ختم کرنا ان کا کام ہے. لہٰذا یہ کام کر گئے. کتنا کھا رہی ہے دنیا ان کے نام پر. عجیب داستان ہے. یہ تو پاکستان کے اندر تمام تر الجھنوں کے باوجود ابھی امام حسین کے ایام آنے والے ہیں, پورے پاکستان کا رنگ ہی بدل جائے گا. روڈ رستے بننا شروع ہو جائیں گے. کس کی برکت سے؟ اس کی برکت سے پاکستان کا رنگ بدلے گا. پوری دنیا کا معاش بہتر ہو جائے گا. ایئر لائن سارے سال اتنا نہیں کماتی جتنا 2 مہینے میں کماتی ہے. لاکھوں کی تعداد میں تو پاکستان سے کربلا جاتے ہیں لوگ, کروڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں. پوری دنیا کی ایئر لائنز صرف ان 2 مہینوں میں جو بزنس کرتی ہیں نا, وہ سال بھر نہیں کرتی. پکوانوں والوں کے رزق بڑھ جاتا ہے. کوئی ایک شعبہ بتائیے کہ ہمارے ساؤنڈ والے دوستوں کی سب سے اچھی کمائی 2 مہینے میں ہوتی ہے. کوئی ایک شعبہ تو بتائیے مجھے کہ جو حسین کے صدقے میں نہ کھا رہا ہو. یہ گھرانہ عطا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, یہ گھرانہ دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. ایتاء الزکات, اور عجیب حسین جملہ ہے اہل بیت کی عظمت کے لیے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور ان کی روشن اور خالص صفت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کہتا ہے, صرف اور صرف میرے بندے ہیں. یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, یہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں, صرف میری عبادت کرتے ہیں. ہر اعتبار سے میری طرف ان کی توجہ ہے. عزیزو, میں نے اور آپ نے تو ایک معراج سنی ہے نا کہ سرکار معراج پہ تشریف لے گئے, جبکہ خود سرکار بھی سینکڑوں مرتبہ معراج پر گئے. جس معراج کا ذکر قرآن میں ہے وہ آفیشل سفر تھا, وہ سرکاری سفر تھا, ورنہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. جیسے علامہ ذیشان اظہر جماعتی نے کہا ہے کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. یہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. جیسے سرکار کی معراج ہے نا, ایسے ہر امام کی معراج ہے. تھک رہے نا آپ میں کیا کہوں, ہر امام کی معراج ہے جیسے نبی مکرم کی معراج
کسی اوپر اور کسی دائیں اور بائیں جگہ پر موجود سدرۃ المنتہا پہ نہیں ہوئی. سدرۃ المنتہا کسی دائیں سمت میں کوئی علاقہ اور جگہ نہیں ہے. کوئی اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف نہیں ہے اور اوپر کی طرف ہے، وہ سدرۃ المنتہا نہیں ہے. سدرۃ المنتہا کسی سمت میں نہیں ہے. اگر سمت میں مان لیں گے تو اللہ کی ملاقات کو محدود کر دیں گے، اور جو اللہ کو محدود کر دے وہ مسلمان نہیں ہے. شیعہ ہونے تو بہت دور کی بات، مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ کو سمتوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ اللہ کی نبی کے ساتھ جو معراج ہوئی ہے، اب یہ 500 روپے میں قربان ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں دوبارہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں علی ولی اللہ تک. دل کا پڑھیں لا الہ الا اللہ. نہیں مزہ نہیں آیا. لا الہ الا اللہ. اور اونچی آواز لا الہ الا اللہ. مجھے تو لگ رہا ہے اور اونچی آواز ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی ولی اللہ. وسیع رسول اللہ. خلیفتہ بلا فاصل. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں. وہی پرانے مسلمان دوبارہ دہرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا. یہ بھی میرے عزیز مسلمان ہیں، میں بھی بہرحال خاندانی مسلمان ہوں. ہم تو مولا امام علی نقی کے زمانے سے مولا ہی چلے آ رہے ہیں، تو آپ کا دہرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، انبیاء کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. آپ کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں. آپ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد آپ کے پہلے جانشین خلیفہ برحق مولا علی علیہ السلام ہے. دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ السلام. تیسرے امام امام حسین علیہ السلام. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام. نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام. دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام. گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. بارہویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. امام دنیا میں آ چکے ہیں. آپ کی ولادت ہو چکی ہے. آپ پردہ غیبت میں ہیں. ہم ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. ان ایام میں دین سمجھنے کا ذریعہ علماء امامیہ فقہائے عظام کو مانتا ہوں. ایک اچھا مسلمان بن کے رہوں گا. ایک اچھا شیعہ بن کے رہوں گا. ایک اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا. محب وطن پاکستانی بن کے رہوں گا. کسی سے نفرت نہیں کروں گا. سنیوں سے پیار کروں گا. سب نہیں بول رہے, سب بول. سنیوں سے پیار کروں گا. کسی سے جھگڑا نہیں کروں گا. پڑوسیوں کا خیال رکھوں گا. والدین کا, بزرگوں کا احترام کروں گا. نماز روزہ اور عبادات کا خیال رکھوں گا.
زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلندتر صلوات. سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہو، وہ ائمہ اہل بیت میں سب سے کم سن ترین امام، 8 سال کی عمر میں منصب امامت کو سنبھالا. یاد رہے ہم انہیں امام مانتے ہیں جو امام ہوتے ہیں. فضائل پڑھ رہا ہوں، ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں. ہم انہیں امام مانتے ہیں جو امام ہوتے ہیں، امام بنائے نہیں جاتے. عوام انہیں امام نہیں بناتی، مجمع انہیں امام نہیں بناتا، انہیں اللہ نے امام بنا کر بھیجا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کی طرف سے امام بن کر آئے ہوتے ہیں تو پھر یہ کیا جملہ ہے میرا یا مستقیم کا یا ہم لاطروں کا کہ منصب امامت پر فائز ہو. یہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بالقوہ امام اس وقت تک بالفعل نہیں ہوتا. امام یعنی جس کو بالقوہ کہیں، جو امام ہے وہ اس وقت تک بالفعل نہیں ہوتا جب تک کہ پچھلا امام اپنی معراج پہ نہ چلا جائے. وہ بالفعل امام جب اپنا قلمدان چھوڑتے ہیں اور ان کے حوالے کرتے ہیں، جب ابھی میں نے بتایا کہ وہ دستاویزات حوالے کرتے ہیں، تو پھر وہ بالفعل امام ہو جاتے ہیں. اور جس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب تک بالفعل امام ہوتا ہے، بعد والا امام اس کی اجازت کے بغیر مسئلہ بھی نہیں بتاتا. وہ اجازت دیتے ہیں تو بولتے ہیں. وہ ساتھ بیٹھے ہوں گے، سوال کرنے والا جب امام سے سوال کرے گا تو امام اگر کہیں گے کہ جواب دیجئے تو جواب دیں گے، ورنہ وہ جواب نہیں دیتے. یہ تہذیب ہے امامت کی، یہ پیغام ہے امامت کا، امامت ماننے والوں کے لیے. تمہارا اگر کوئی بڑا موجود ہو تو جب تک تمہیں بڑا مانا اور بتایا نہ جائے اپنے آپ کو بڑا مت کہلواؤ. یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری عقیدے کا حصہ ہے، ہماری تربیت کا حصہ ہے. نہیں بولتے جب تک کہ امام معصوم نہ بولے کہ آپ جواب دیجیے. یہ ایک مثال نہیں ہے. مولا علی تشریف فرمائے سرکار دو جہاں، اگر فرمائیں علی آپ جواب دیجیے تو علی جواب دیں گے. امام حسن گود میں تشریف فرمائے، نبی فرمائیں گے بیٹا حسن تم جواب دو. امام حسن جواب دیں گے، اس لیے کہ اب پہلے والی حجت نے بعد والی حجت کو اجازت دی. یہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے. ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں واقعات، دسیوں واقعات. لہٰذا اس انداز سے لیجیے گا اس مفہوم امامت کو اور پیغام امامت کو. 8 سال کا سن ہے جب امام رضا کی شہادت ہو رہی ہے اور امامت منتقل ہو رہی ہے، یعنی منصب منتقل ہو رہا ہے، یعنی قلمدان منتقل ہو رہا ہے، یعنی بالقوہ ہونے سے بالفعل کی طرف جا رہے ہیں.
امام فعلیت کی طرف آ رہے ہیں، 8 سال کی عمر اور 28 سال میں شہادت۔ ان سے کم عمر میں شہید ہونے والا امام کوئی اور نہیں ہے۔ 28 سال زہر دے دیا میرے مولا کو۔ ہر امام معصوم کو یہ تلوار ماری گئی یا امام معصوم کو زہر دیا گیا یا حضرت کو زہر دیا گیا۔ فضائل کے بعد کا ایک جملہ ہے، مگر میرے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو کر رہے ہیں تو بس جلدی سے گزرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ اگر تلوار اور زہر سے نہ مارے گئے ہوتے تو یہ سب کے سب امام آج بھی زندہ ہوتے۔ اس لیے کہ جو حجت خدا ہے نا، جو حجت خدا ہے، اس کی زندگی میں عصمت، جسے میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عدل عصمت نہیں ہے، مگر شدت عدل کو عصمت کہا ہے۔ جب عدالت من اللہ ہو جائے، جب عدالت من جانب اللہ ہو جائے تو پھر وہی شدت عدل کی وجہ سے عصمت کا عنوان پایا۔ جن کے ہاں عدل اس کمال کو ہو کہ وہ عصمت کا عنوان رکھتے تو ان کے یہاں کھانے پینے میں عدل ہے، سونے جاگنے میں عدل ہے، اٹھنے بیٹھنے میں عدل ہے، زندگی گزارنے میں عدل ہے۔ اور جس کی زندگی گزارنے میں عدل حاکم ہو جائے پھر اسے طبعی موت نہیں آتی، پھر وہ اجل کا انتظار کرتا ہے۔ لہذا 4 نبیوں کو اللہ نے یہاں سے اٹھا دیا، مارنے والوں سے دور کر دیا، زہر دینے والوں سے علیحدہ کر دیا۔ وہ اپنی شدت عدل یعنی عصمت کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، سنی شیعہ سب کہتے ہیں نا یہ 4 نبی آج بھی زندہ ہے۔ کیوں 4 نبیوں کو آج تک کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ مارنے والوں اور اذیت پہنچانے والوں سے اللہ نے دور کر دیا۔ اور یہی دلیل امام وقت کی 1150 سال عمر گزرنے کے بعد آج بھی حضرت موجود ہے اور زندہ ہے، یہی دلیل ہے، کیونکہ مارنے والوں سے علیحدہ کر دیا گیا، قتل کرنے والوں سے دور کر دیا گیا۔ زہر کوئی دینے والا قریبی نہیں ہے،